تو اس قافلے کا جو سالار تھا اس پر تاحیات پابندی لگا دی گئی ہے ایران میں داخلے پر۔ یہ زائرین کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ جذباتی کہانیوں میں بالکل مت آئیں۔ مولا نے کہیں نہیں کہا کہ میرے زوار کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان کے شیعان علی علیہ السلام ابھی ایک صدمے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ 3 روز پہلے جو ایران کے شہر یزد کے نزدیک ایک پاکستانی زائرین کی بس کو جو حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں 28 مومنین شہید ہو گئے، یہ بہت بڑا سانحہ تھا اور ہر مومن کے لیے انتہائی افسوسناک خبر تھی یہ۔ ان کی میتوں کو وطن واپس لایا گیا، ان کی نماز جنازہ ہوئی، گزشتہ روز ان کی تدفین کر دی گئی۔ اس غم سے ابھی مومنین باہر نہیں آئے تھے کہ آج ایک اور انتہائی افسوسناک خبر ملی کہ ایران سے واپس آتے ہوئے بلوچستان میں مکران کوسٹل ہائی وے پر زائرین کی بس حادثے کا شکار ہوئی بریک فیلئر کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں 12 مومنین شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے اور بہت بڑا نقصان ہے یہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے کہ فرمان معصوم ہے کہ جو بھی دل میں آل محمد کی محبت رکھ کر اس دنیا سے گیا تو گویا وہ شہادت کی موت مرا، اور جو ہی سید الشہداء کی زیارت کر کے واپس رہے ہوں، ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر کے آ رہے ہوں تو ان کا مقام کیا ہوگا۔ اس بس میں 70 زائرین سوار تھے اور باقی زخمی ہیں۔ 4 افراد ایسے تھے جو کہ حادثے کے بعد، ایکسیڈنٹ کے بعد مکمل طور پر اندر ٹریپ تھے، پھنس چکے تھے بس میں۔ پھر وہاں پر کرین کو لایا گیا اور کرین کے ذریعے ان کو نکالا گیا۔ ریسکیو ٹیم کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بس کی سپیڈ بہت زیادہ تھی اور بریک فیلئر کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں جن کو اپنانا انسان پر لازم و واجب ہے۔ یہاں پر خصوصی طور پر سالار حضرات کو چاہیے جو قافلہ لے کر جاتے ہیں، خصوصاً بائی روڈ قافلہ لے کر جانے والے، کہ روانگی سے پہلے اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ جس بس میں قافلہ جا رہا ہے کیا اس کی ہر چیز بالکل ٹھیک ہے، کہ بریک پیڈز اور دیگر معاملات، ان چیزوں کی مینٹیننس یقینی طور پر ہونی چاہیے۔ اس حادثے کے بعد میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جو کہ حال ہی میں بائی روڈ زیارات پر گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ راستے میں کئی جگہ پر ان کی بس خراب ہوئی، اور ایسا اکثر ہوتا ہے، اور اس چیز کو نام دے دیا جاتا ہے سالار حضرات کی جانب سے کہ جی یہ زیارات کی مشقتیں ہیں، یہ تو ضروری ہیں۔ بھائی کیوں ضروری ہیں؟ صرف اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور یہ جس بس کا ایکسیڈنٹ آج ہوا ہے اس میں 70 افراد سوار تھے، یعنی ایک بہت بڑی بس تھی، اور اتنے دشوار راستوں پر جانا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے۔ قافلہ سالار حضرات کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اسی حوالے سے ایران کی جانب سے بھی ایکشن لیا گیا ہے۔ وہ سانحہ جو یزد میں ہوا جس کے نتیجے میں 28 مومنین شہید ہو گئے، تو اس قافلے کا جو سالار تھا اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے ایران سے، اور اس پر تاحیات پابندی لگا دی گئی ہے ایران میں داخلے پر۔ اور کس لیے لگائی گئی ہے؟ کیونکہ تحقیقات میں وہاں پر یہ سامنے آیا کہ وہ بس کے جس میں زائرین جا رہے تھے زیارت کے لیے، وہ بس ہی خستہ حال تھی، اور وہ زائرین جو اس حادثے میں زخمی ہوئے تھے انہوں نے بھی اس سالار کے خلاف کارروائی کرنے کا بتایا جا رہا ہے کہ مطالبہ کیا تھا۔ زائرین کی عقیدت کو تو سلام ہے کہ اتنی دشواریوں کے باوجود زیارات پر جاتے ہیں، اور خصوصاً بائی روڈ جانے والے افراد۔ لیکن کچھ سالار حضرات ایسے ہیں کہ جو کچھ پیسوں کے لیے، کچھ مال دنیا اکٹھی کرنے کے لیے زائرین کی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، کیونکہ اگر بائی روڈ جانے والے اچھی بس لے کر جائیں گے تو ظاہر ہے اس کی زیادہ قیمت ادا کرنا ہوگی، اسی لیے کچھ پیسے بچانے کے لیے پرانی اور خراب بسیز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ زائرین کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ مال دنیا یہی رہ جائے گا، قبر میں سب نے خالی ہاتھ جانا ہے، تو لہٰذا وہ لوگ کہ جو زائرین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مس کمٹمنٹ کرنے والے ہیں، 2 نمبری کرنے والے ہیں، ان کو خوف خدا کرنا چاہیے۔ اکثر ان لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے زیارات پر جا کر کہ یہاں پر آپ نے سہولیات کا تقاضا زیادہ نہیں کرنا، بس جیسا بھی ہے گزارا کریں۔ یہ انتہائی فضول بات ہے، صرف زائرین کو کم سہولیات دینے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ بھائی تم نے پیسے لیے ہیں تو اس حساب سے اس کے برابر کی سہولیات دینی چاہیے۔ زائرین کو چاہیے کہ صرف انہی قافلہ سالار حضرات کے ساتھ جائیں جو آپ کو بہترین سہولیات دیتے ہیں۔ یہ جذباتی کہانیوں میں بالکل مت آئیں۔ مولا نے کہیں نہیں کہا کہ میرے زوار کو اچھی رہائش نہ دینا، اچھی خوراک یہاں پر آپ نے نہیں کھانی،
یا اچھی ٹرانسپورٹ آپ کو نہیں ملنی چاہیے. قافلہ وہ چنیں جو آپ کو بہت اچھا کھانا دے, جو آپ کو بہت اچھی رہائش دے اور بہت اچھی ٹرانسپورٹ دے, کیونکہ جب آپ مینٹلی طور پر ریلیکس ہوتے ہیں تو زیارات بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. آخر میں ہم دعا گو ہیں ان شہداء کے لیے, پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. مومنین کرام, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.